آج کا انشاءاللہ تعالی جو ہم لوگ کا عنوان ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ جو مرحلے ہیں اتنے سارے، تو اس کا بک ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور نیت یہ رہے گا کہ مطلب ایک سرے سے اسٹارٹ کریں گے اور اینڈ تک پیراگراف پڑھیں گے پہلے، اور اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ڈسکرپشن اس کا ہوگا، ادروائز کنٹینیو کریں گے ریڈنگ۔ تو ولادت باسعادت بنی سعد میں واقعہ شاق صدر، اور ماں کی آغوش محبت میں، دادائے کے شفقت میں، شفیق چاچا کے کفالت میں، اور پھر ڈفرینٹ ان لوگ کے جو ہوئے تھے سچویشنز، جنگ فجر، حلف الفضول، اس کے بعد جفا خاشی کی زندگی، پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی، پھر کعبہ کی تعمیر، اور نبوت سے پہلے ان کا کیا اجمالی سیرت تھا۔ تو رومن اردو میں ہم لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سب کو تھوڑا سا سمجھ میں بھی آئے اور کیا لکھا ہوا ہے یہ۔ تو سب سے پہلے مطلب ان کے حیات طیبہ جو اسٹارٹ ہوئی تھی اس کے بارے میں ڈسکرپشن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول ایک عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، اور 20 یا 22 اپریل 571 اے ڈی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی یہی تحقیق ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئی۔ امام احمد رحم اللہ نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اس مضمون کی روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئی، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، ماجوس کے آتش خرا ٹھنڈا ہو گیا، باہر سوا خشک ہو گیا، اور گرجائے مندہم ہو گئی۔ یہ بیقائی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تب اس کے وقت میں یہ سب کچھ ڈسکرپشن دیا گیا ہے۔ ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادان و فرحان تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ عنہ تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اب بنی سعد میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بنت ابو زحیف کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کا شوہر کا نام حارث بن عبد العزا اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ یہ ان لوگ کا جو تھا کہ مطلب دستور تھا کہ گاؤں میں بھیجا جاتا تھا بچے کو مضبوطی کے لیے،
اور خالص عربک زبان کے ان لوگ کا لینگویج میں کوئی مکسچر نہیں ہو، اس کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ حارث کی اولاد کے نام یہ تھے جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ یا جزیمہ۔ ان کا ایک لقب شائمہ بھی تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بھی حارث بن عبد المطلب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک سویبہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ اب رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کے کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کا دن تھا اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کے آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پہ سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ مطلب بہت زیادہ پریشان تھی وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و داش کی امید رکھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یہ یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میری ہمراہ آتی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو نہ مل سکا۔ یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہانی سنا رہی ہیں جب وہ آئی تھی وہ بچے کو لینے کے لیے، اور جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچے لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ اور کوئی بچہ نہ مل سکا۔ انہوں نے جو لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مطلب مجبوری میں لیا کہ کوئی اور بچہ بچا ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئیں اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ پر امڑ پڑی اور اسی نے شخم ہو کر پیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شخم ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے، اتنے بھوکے رہتے تھے، اس کے بچے کی رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آنے کے بعد ان لوگ کے زندگی میں اتنی برکت ہوئی
کہ مطلب سکون اور عافیت۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں ہی نہایت آسودہ ہو کر پیے اور بڑے آرام سے رات گزارے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ پھر میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اس خستہ گدھی پر سوار ہوئی اور اس کے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا۔ وہ لوگ جو آ رہی تھی بچے کو لینے کے لیے، تب یہی جو گدھی تھی یہ ایک دم پتلی دبلی تھی اور اس سے سارے قافلے کی عورت تنگ آ گئی تھی۔ لیکن اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کا برکت یہ ہوا کہ یہی پتلی دبلی گدھی اتنا زیادہ پاورفل ہو گئی کہ مطلب قافلہ کو کاٹ کر کے سب سے آگے نکل گیا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو ذہب کی بیٹی، ارے یہ کیا، ذرا ہم پر مہربانی کر، اور آخر یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آتی تھی؟ میں کہتی، ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی ہیں، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی روئے زمین میں کوئی خطہ ہمارے علاقہ سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو، جانوروں وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذہب کی بیٹی کے چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی تھی۔ ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کے مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی برکت دیکھتے آئے اور اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی ہوئی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی، آمنہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کے وبا کا خطرہ ہے۔ مطلب ان کا ہیلتھ کا تو اتنا کنسرن نہیں تھا، لیکن جو اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان لوگ کی لائف میں برکت ہو رہی تھی، وہ ان لوگوں کو زیادہ وہ پسند آ رہا تھا، تو اس لیے ان لوگوں نے یہ کیا۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ واپس دے دیا۔ اب اس کے بعد واقعہ شاق صدر۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی وہ جو ٹائم پیریڈ آف تھا، وہ دودھ پلانے والا 2 سال کا، وہ ٹائم پیریڈ ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شاخ صدر مطلب سینہ مبارک چاک کیا جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اسی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا گیا۔
ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اب ماں کی آغوش محبت میں پھر ان کو واپس وہ لوگوں نے آمنہ رضی اللہ عنہ کے واپس کر دیا اس ڈر میں کہ کچھ ہو نہ جائے۔ اس واقعہ کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کے آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفت شوہر کی یاد وفا میں یثرب مینس مدینہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ وہ قبر کا زیارت کرنے کے لیے یہ وہاں سے مکہ سے گئیں۔ وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا کے سائے شفقت میں جب اس کے بعد پھر دادا نے ان کا رسپانسبلٹی لیا، اور دادا عبد المطلب ان کو بہت زیادہ ہی مانتے تھے، بہت زیادہ۔ تو اس کا ڈسکرپشن یہاں پر ہے کہ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت میں کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرے میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ یس بھائی، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ کسی کا ہینڈ ریز ہے؟ چلے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے ہمارے گروپ میں کسی نے کہا کہ یہ بات ایک غلط مشہور ہے، جیسے بھی آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ لوگوں میں محمد نام معروف نہیں تھا جب ان کے دادا نے رکھا عبد المطلب نے، تو لوگ انویئر تھے اس نام سے، بہت زیادہ فیمس نام نہیں تھا یا پہلے رکھا نہیں گیا۔ مجھے بذات خود یہ لگتا تھا کہ جو نام انبیاء کو دیے گئے وہ پہلے کسی کو نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ذکر کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کے لیے یا نبی کی بشارت دی ہے، یا حضرت ابراہیم کو دیا اسحاق نبی کی بشارت دی۔ تو کسی نے ہمارے گروپ میں کہا کہ ایسا نہیں تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی محمد نام رکھا جاتا تھا، یعنی نبی کے صحابہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان سے عمر میں بڑے تھے اور ان کا نام پہلے سے محمد تھا۔ تو کسی کو اس کے متعلق کوئی بات پتا ہے؟ کیا ایسا تھا؟ میرے نالج میں Any information about this? کسی کو پتا ہے تو بتائیں پلیز۔ چلیں پھر سرچ کیجئے گا، کبھی موقع ملے تو ضرور بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ نام جو محمد تھا، یہ پہلے اس علاقے میں کنہیں کا نام نہیں تھا، یہی آپ کہہ رہی ہیں؟ جی ہم نے یہی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا، تو جیسے اب اس کی بایوگرافی جو بنی ہے دی میسج مووی کے اندر، تو جب ان کے دادا نے ان کا نام اناؤنس کیا کہ میں ان کا نام محمد رکھتا ہوں،
تو سب کے لیے وہ بہت یونیک سا نیم تھا. جو سب کے ایکسپریشن دکھائے گئے مووی کے اندر وہ یہی تھے کہ یہ کیسا نام ہے, محمد کیا نام ہوا بھلا. تو پھر انہوں نے معنی بتائے اس کے, اور یعنی اس سے پہلے لوگوں کا نہیں ہوتا تھا. تو کیا ایسا ہے, اس پہ کسی کی ریسرچ ہے تو ضرور بتائیے گا, کیونکہ ہمارے یہاں کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, میں نے ان سے ریفرنس بھی مانگا, ابھی ہمیں ریفرنس نہیں ملا اس کا, کہ انہوں نے ہسٹری کی بکس میں پڑھا کہ پہلے بھی ہوتا تھا. ظاہر نبی کے صحابہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان سے عمر میں بڑے تھے, اسلام قبول کیا, تو ان کے نام بقول ان کے کہ محمد تھا, ان کے نام کے سٹارٹس میں محمد لگا ہوا تھا, یا پہلے سے ان کے نیمز میں محمد تھا. تو بس مجھے یہ کنفیوژن ہے, اگر کسی کو اس بارے میں کوئی نالج ہو تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. جی انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے, ان کے دادا کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی, اور ان کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا مکے میں, اور ان کے جو بیٹے تھے. جی ایکسکیوز می, میرا بھی ایک سوال ہے. ہاں السلام کہیں. علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک چھوٹے سے بچے تھے اور ان کا جو سینہ تھا اس کو جبرائیل علیہ السلام نے نکال کے اس کو اس میں انہوں نے ایک بات جو بڑی کلیئرلی مینشن کی کہ یہ تمہارا جو حصہ ہے یہ شیطان کا ہے. تو یہ مطلب یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے, اور شیطان کیا اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے اندر ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو صاف کر دیا گیا تھا تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بعد میں حدیث ملتی ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شیطان ہم سب کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے لیکن میں نے اس پہ قابو پا لیا. تو انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میں نے اس کو اپنے تابع کیا. انہوں نے یہ بات تو نہیں کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بچپن میں جو میرے ساتھ واقعہ ہوا اس کی بنا پر شیطان مجھ پہ اس طرح سے غالب نہیں آ سکتا. تو اس کا تھوڑا سا آپ کو اگر آئیڈیا ہو تو بتائیے گا کہ اس کا کیا ہے مطلب. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اس طرح حاوی نہیں ہو سکتا تھا, یا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ کیا تھا, یا اس کی وجہ سے ہوا تھا؟ شیطان آپ کے دل کے اندر ایک خون کی لوتھڑی کی طرح ہوتا ہے. شیطان تو انسان کے بلڈ میں فلو کرتا ہے, یہ تو بات حدیث سے بھی ثابت ہے. جو ایک بار رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اپنی ایک وائف کے ساتھ, تو اس وقت کا حدیث ہے. اور اس سلسلے میں تو ہم کو آئیڈیا نہیں ہے. کوئی ہے جو اگر کنہیں کے پاس انفارمیشن ہے تو بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. جہاں وعلیکم تک السلام. مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے یا سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عالم ارواح میں جس نے جیسے چیلنجز ایکسیپٹ کیے تھے نا, جیسے سب سے مشکل چیلنج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا تھا, یا انبیاء کے چیلنجز تھے, تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر جہاں اتنی مشکلات رکھی تو آسانیاں بھی رکھی. یعنی اپنے نبیوں کو وہ معصوم والا درجہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ انہیں ان چیزوں سے بچایا, حفاظت فرمائی ان ساری چیزوں کی. اچھا, پھر دوسری بات مجھے یہ کنیکٹ ہوتی ہے یہاں پہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتین سکھائے, کیونکہ وہ شیطان ہمارے دل میں جو خون کی اس میں دوڑتا ہے خون میں ہمارے, تو وہ وسوسے ڈالتا ہے. ان وسوسوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تینوں کل جنہیں موعظتین کہا جاتا ہے, سورہ اخلاص, سورہ ناس اور فلق, انہیں پڑھنے کا حکم دیا کہ یہ آپ کو وسوسوں سے بچائے گا جو شیطان آپ میں ڈالتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات کنیکٹ ہوتی ہے, باقی کوئی علم رکھنے والا ہی اس کو بتا سکتا ہے کہ ہاں شیطان ہمارے خون میں گردش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی غلط کام جو ہے وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں. محسن بھائی آپ کچھ بول رہے تھے, کنٹینیو کریں بھائی. السلام علیکم, میں سہیل ہوں. میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو سسٹر کہہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ نا ہمزاد ہوتا ہے ایک مطلب وسوسہ ڈالنے والا شیطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے میرے تابع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسرا یہ ابھی جو میں ہمنا سسٹر بات کر رہی تھی کہ کس طرح یہ خون میں دوڑتا ہے, تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی ریسنٹلی یہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں کہ جو دل ہوتا ہے وہ کسی بھی فیصلے پہ جو ہے نا اپنا ایک جو امپلیمنٹیشن کا آرگومنٹ ہوتا ہے وہ رکھتا ہے, دل جو ہوتا ہے.
تو شیطان جو ہوتا ہے وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو بلڈ جو ہوتا ہے نا، فلو آف بلڈ، یہ جو آکسیجن پہنچاتا ہے دماغ میں. تو آئی تھنک دیز تھنگس کنوے میسج ٹو برین ٹو امپلیمنٹ سم تھنگ. نہیں، ایسا مجھے امپلیمنٹ لگتا پہ ہے. آرگیومنٹ آپ نے ایک لائن بولی ہے، امپلیمنٹیشن پہ آرگیو کرتا ہے، سوری مجھے اس میں سمجھ نہیں آئی. جو دل جو ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ نے ابھی تک اس پہ بہت مطلب ڈیٹیل تحقیق نہیں ہوئی سائنٹیفکلی، لیکن ہوں اگر آپ اسلامک جو ہیں قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں نا، تو اس میں بار بار دل کا ہی ذکر ہوتا ہے کہ قلب جی سلیم جی ہے انسان کا، یا ہوں جو انسان ہے جس کا دل صاف ہے وہ اچھے فیصلے کرتا ہے. تو کوئی بھی ہوں دماغ جو کوئی بھی سی چیز سوچتا ہے نا، تو دل ہوں اس کو مطلب جب کہتا ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، تب اس چیز پہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک اچھا، ہے. یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا دل ہے وہ تو آرگن ہے نا، میسجز کنوے کرتا ہے، لیکن جو ہمارا نفس ہے نا وہ ہم سے چیزیں کرواتا ہے، جو 3 طرح کے ہیں، نفس امارہ، لوامہ جیسے ہیں. تو وہ ایک نفس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جسے نفس آئی تھنک لوامہ کہتے ہیں، جو ہم پہ حاوی ہو جو جاتا ہے اور ہم سے کام کروا لیتا ہے. جو نفس ہے نا، نفس کے تینوں پارٹ جو ہوتے ہیں، شیطان کسی بھی نفس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے. جو نفس ہے نا، مختلف نفس ہیں، ان کی ڈفرینٹ فنکشنالٹیز ہیں. لائک نفس ہمارا آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، لائک سیکشول جو آپ کی مطلب خواہشات ہوتی ہیں، ان کو ایڈریس نفسانی کرتا ہے. خواہش. ہاں، اس طرح کی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس طرح جو جتنے بھی نفس کی اقسام ہے نا، وہ ڈفرینٹ انسان کی خواہشات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اس کو مطلب شیطان کسی جی، بھی کے لیکن اوپر بھی لوامہ کے حاوی لیے ہو سکتا خاص بتایا گیا ہے نا کہ وہ حاوی ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کرواتا ہے، تو اسے نفس لوامہ کہا گیا ہے. ہے. بالکل بالکل. جی. اور حمزات کی بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے، پوری تفصیل ہے، اگر کچھ لوگوں نے پڑھی ہو کہ حمزات کیا ہوتا ہے، اور یہ جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح انٹریکشن کرتے ہیں، اور لوگوں کو کس طرح مطلب کرتے ہیں. دیکھا ہوگا بہت سارے بہن بھائیوں نے ہوپ فلی. ٹھیک ہے، تو کنٹینیو کرتے ہیں. کوئی سوال ہوگا بیچ میں تو ہینڈ ریز کر دیں یا میسج کر دیں، انشاءاللہ ہم لوگ. اچھا، ایک کوشچن اور ذہن میں آ رہا ہے، وہ جی یہ کہ یہاں پر اسٹارٹ میں بتایا گیا کہ رضاعت کے لیے دوسروں کے دوسری دائیوں کے دیہاتی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں کا زبان اور کلچر اور ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکیں. اچھا، اب جب اسلام آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ گئی، تو اس کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے، قاسم بھی پیدا ہوئے اور ابراہیم بھی، ماریہ قبطیہ سے بھی. اور تو وہ جب ان کے بیٹے ابراہیم کا آئی تھنک وصال ہوا، تو وہ بھی اس وقت کسی کے پاس فار فیڈنگ پروسیس جو ہے بھیجے گئے تھے رضاعت کے لیے. تو اس وقت پھر یہ کیوں؟ کیونکہ اب تو امہات المومنین خود تھیں، یہ معاملات ہو سکتے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین کی وہ تعلیمات بھی دے رہے تھے. اس وقت میں کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ کیوں بچوں کو پھر دوسری دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا؟ اب تو نبی کے گھر میں علم تھا، ساری چیزیں تھیں. ہے کسی کو اس بارے میں کچھ پتا؟ رضاعت کی نا دو بیسک وجوہات تھی، ایک زبان سیکھنا، اور دوسرا جو دیہی علاقوں میں اچھی خوراک ہوتی ہے نا، اس سے اچھی پرورش ہوتی ہے بچوں کی. یہ دو بیسک ریزنز تھی. کیونکہ جو مکہ تھا نا اور مدینہ تھا، آپ اگر اسٹڈی کریں نا ہسٹری کو، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ جو کرسچن تھے اور جوز تھے نا، ان کو آئیڈیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے اس ریجن کے اندر. تو یہاں پہ جوز بھی تھے، کرسچن بھی تھے، جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے. اور زبان جو تھی نا، زبان جو عربک زبان تھی، اس کے اندر مطلب آپ دیکھیں کوئی بھی ریجن میں دوسرے لوگ آ کے بستے ہیں نا، تو زبان میں تھوڑا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے.
جی جو فصاحت ہوتی ہے نا اس زبان کی، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک ریزن تھی. اور دوسرا جو شہر کا کھانا ہوتا ہے یا خوراک ہوتی ہے، کیونکہ مکہ ایک بڑا شہر تھا، اس میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور یہ مطلب اس طرح کی چیزیں تھیں. تو دیہی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خالص، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں خوراک بہتر ہوتی ہے وہاں پہ. اس وجہ سے بھی جو لوگ ہیں نا بیشتر جو کوشش کرتے تھے کہ بچے رضاعت کے لیے وہاں پہ جائیں. ٹھیک ہے بردر ذیشان، آپ اپنا کنٹینیو کریں پلیز. جی. تو یہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ان کے دادا بہت محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کو ملتا تھا. اسپیشل ٹریٹمنٹ اس پہ بھی کہ ان کا دادا کا جو فرش بچھایا جاتا تھا عبد المطلب کا، تو کسی کا جرت نہیں ہوتا تھا اس فرش پہ بیٹھنے کا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھتے تھے تو عبد المطلب ان کو وہاں بیٹھنے کا پرمیشن دیتے تھے. وہی ہے کہ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے. ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پہ نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے تھے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر کے بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے تھے. لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے. پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بیٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا. ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے. اب پھر شفیق چاچا کے کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا. مزید اعزاز و احترام سے نوازا. 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی. اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے. روح مبارک سے فیضانے بارانے کی طلب. ابن عساکر نے جلمہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے. قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی ذات میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے. ابو طالب ایک بچے کے ساتھ لے کر برآمد ہوئے. بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جیسے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو. اسی کے ارد گرد اور بھی بچے تھے. ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پیٹھ کعبہ کے دیوار سے ٹیک دی. بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئی. بعد میں ابو طالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مادہ میں کہا کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ اس سے، کیونکہ ابھی ٹائم بھی 2 منٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور آپ لوگ کا کوئی سوال یا کچھ فیڈ بیک ہے یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بولیے، کیسے ہم لوگ اس سیشن کو اور اچھا کر سکتے ہیں، یا کچھ سوال یا کچھ کنسرن. 1-2 منٹ ہی بچا ہے. جزاک اللہ جوائن کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے جڑنے کو قبول فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دے، کیونکہ جب محبت کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بے شک اللہ محبت کرے گا. جب اللہ محبت کرے گا تو پھر انسان کو کوئی ڈر کوئی خوف
कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, कुछ किसी को कुछ बोलना है तो कहें प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर भाई, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा और समझ भी आया, मज़ा भी आया। नबी की विलादत को हमेशा सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जब कभी मैं उसके एंड पे विसाल की तरफ जाती हूँ, मुझसे वो पढ़ा नहीं जाता। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ वो वक्त पढ़ना, लेकिन विलादत का हमेशा पढ़ के बहुत मज़ा आता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपका कबूल फरमाए, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चलिए ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं हम लोग। जज़ाकल्लाह खैर ज्वाइन करने के लिए, और फिर इसका रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।